الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کے اس دن کی مناسبت سے 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ اس دن سے مراد کہ اسلامی اور ہجری سال کا جب آغاز ہوا ہے تو اس سال کے آغاز کی مناسبت سے 2 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند ان دونوں کو جو پیدا فرمایا ہے وہ حساب و کتاب کے جاننے کے لیے اور روشنی کے لیے اور بے شمار دیگر مقاصد کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں مقاصد کو واضح طور پر ذکر فرمایا، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو دہکتا ہوا ایک چراغ بنایا، اس کا ذریعہ بھی روشنی ہے، اور چاند کو اسی طرح سے ایک چمکتا ہوا بنایا، اور وہ بھی انسانوں کو روشنی پہنچانے کے لیے اور انسانوں کے فائدے کے لیے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا دونوں کو اس لیے بنایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان سکو اور تاکہ تم باہمی معاملات میں حساب و کتاب کا اندازہ کر سکو۔ تو چاند اور سورج دونوں کی تخلیق کا ایک مقصد حساب و کتاب کا جاننا،
یعنی شمسی ذریعے سے آپ اپنی تاریخوں کو پہچان سکیں یا چاند کے ذریعے سے آپ اپنی تاریخوں کو پہچان سکیں، بالکل بغیر کسی کراہت کے دونوں نظاموں سے اپنی تاریخ کو ذکر کرنا اور حساب و کتاب کا رکھنا درست اور جائز ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں منع نہیں فرمایا کہ تم شمسی حساب نہ کرو، سورج کے ذریعے سے حساب و کتاب نہ کرو۔ اللہ نے اس کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ شمسی جو تاریخ ہوتی ہے یا ہمارا جو شمسی سال ہے جو جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے، اس شمسی سال کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب ہے، اور جو قمری سال کا آغاز ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے منسوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 1442 سال، اب 42واں سال شروع ہو گیا ہے، جو 1441 سال مکمل ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ طیبہ گئے ہوئے، یعنی ہجرت کو جو وقت گزر گیا وہ 1400 سال اور مزید 41 سال مکمل ہو گئے، 42واں سال شروع ہوا۔ یہ جو تقویم ہے، یہ جو کیلنڈر ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ چاند کے ذریعے سے اپنا حساب شمار کیا کرتے تھے، آپ چاند کے ذریعے سے اپنی تاریخوں کا اندازہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسی طرح سے چاند کے ذریعے سے حساب ہوتا رہا، لیکن باقاعدہ سے کسی کیلنڈر کا آغاز اور ابتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہ تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی اس کا تصور نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں امت کی فلاح اور بہبود اور کامیابی کے لیے بے شمار بڑے بڑے کام سر انجام دیے، ان ایک بڑے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ باقاعدہ سے سن کا اجرا فرمایا، صحابہ سے مشاورت فرمائی کہ آپ بتائیے کہ ہم اپنی تاریخ کو کس طرح سے یاد کریں۔ کسی نے کہا کہ بھائی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی طرف منسوب کر دیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سال جس تاریخ کو پیدا ہوئے اس دن سے ہم اپنی سن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طریقہ پسند نہیں تھا کہ ہم یہود و نصارہ کی شباہت اختیار کریں۔ یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کے ساتھ اپنی سن کو جوڑتے ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ جو چیز اللہ کے نبی کو ناپسند تھی اس چیز کو ہم شروع کریں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح سے کسی نے یہ کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کر لیتے ہیں، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ پھر یہ بات آئی کہ جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی، آپ باقاعدہ نبی بنے، آپ کی بعثت ہوئی، ہم اس وقت سے اس سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اس بات پر بھی اتفاق رائے نہ ہوا۔ بعض نے کہا کہ بدر کا معرکہ جس سال پیش آیا، جس تاریخ کو پیش آیا، اس تاریخ سے اس دن سے ہم اپنی سن کا آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال مختلف آراء سامنے آئی، مختلف تجاویز سامنے آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجویز کو پسند فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سال جس تاریخ کو جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا جو وقت ہے اس سے اسلام کو بہت ترقی ملی۔
کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک اقتدار حاصل ہوا، ایک سیاسی حیثیت حاصل ہوئی اور ایک خوبصورت بہترین ریاست کا انعقاد ہوا ہے، لہٰذا ہم اپنی تاریخ کا آغاز مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سے شروع کریں گے۔ اس بات پر تمام صحابہ کا اتفاق رائے ہوا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اس بات پر اجماع ہوا اور اس بات پر سب کے سب متفق ہو گئے کہ اب ہم اپنی سن کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ تو اس لیے اس کو اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہجری سال بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عیسوی سال ہے جو ہم سورج سے حساب کرتے ہیں وہ غیر اسلامی ہے، نہیں، غیر اسلامی اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اس کو اس لیے اسلامی کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد اس کا وجود آیا، اس لیے اس کو اسلامی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو ہجری بھی کہتے ہیں کہ اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی ہجرت کی طرف ہے، اور اس کو قمری سال بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حساب و کتاب جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی اور اللہ پاک کے نزدیک بھی زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ آپ چاند کے ذریعے سے اپنا حساب کریں، آپ قمری تاریخوں کو شمار کریں، اور ان قمری تاریخوں کا یاد کرنا، اسلامی تاریخوں کا یاد کرنا، یہ امت کے لیے فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگوں نے اس کی حفاظت کر لی تو سب کی طرف سے بات بن جائے گی، لیکن اگر کسی نے یاد نہ کیا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومتوں کے اندر یہ رواج چلا آ رہا کہ باقاعدہ سے رؤیت ہلال کمیٹی کا انعقاد ہوتا ہے، اور وہ اسی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے رؤیت ہلال کمیٹی متعین کی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے، تاکہ چاند کی تاریخوں کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ اسلام کے اہم احکام متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر حج کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو آپ فرما دیجئے یہ اس لیے کہ اس کے گھٹنے بڑھنے سے آپ تاکہ حج کے احکام کو پہچان سکو، حج کی تاریخوں کو آپ شمار کر سکو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حج ذی الحجہ کے مہینے میں آتا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کا تعلق اور وہ قمری تاریخ سے ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے سارے احکام ان کا تعلق بھی قمری تاریخ سے ہے، چاند کی تاریخوں سے آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، چاند رمضان کا آئے گا تو ہم پھر روزہ رکھیں گے، اور اسی طرح سے ہم روزہ افطار کریں گے، یعنی روزہ چھوڑیں گے جب شوال کا چاند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے محرم کے روزوں کا 9 تاریخ کو 9 محرم کو روزہ ہو اور 10 کو ہو، یا 10 کو روزہ رکھا جائے اور 11 کو روزہ رکھا جائے، یہ بھی حساب و کتاب کس سے ہے؟ چاند سے تعلق رکھتا ہے۔ تو 3 یہ بہت بڑے حساب ہے، یعنی حج کا اور رمضان کا اور محرم کا، اور ان تینوں کے تینوں مہینوں کے ساتھ اسلامی احکام وابستہ ہے۔ اسی طرح سے ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں بھی، ہر مرد اور عورت کی ذاتی زندگی میں بھی کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا تعلق وہ چاند کی تاریخوں کے ساتھ خاص ہے۔ سورج کی تاریخوں سے آپ شمار نہیں کر سکتے، سورج کی تاریخوں سے شمار کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ طلاق کے ایام، عدت کے ایام شمار کرنا۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، متوفی عنہا زوجہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ قرآن کہتا ہے کہ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ امید سے نہ ہوں تو ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔
اب یہ جو 4 ماہ 10 دن ہے، کون سے 4 ماہ؟ کیا جنوری فروری سے 4 مہینے ہم شمار کریں گے، یعنی شمسی تاریخوں کے، شمسی کیلنڈر کے 4 ماہ؟ نہیں، جائز نہیں ہے ایسا۔ 4 ماہ 10 دن وہ عورت سوگ منائے گی، انتظار کرے گی، اس کے بعد اسے نکاح کرنے اور اس کا نکاح کرانے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن طے شدہ بات ہے کہ 4 ماہ 10 دن سے مراد وہ قمری مہینے ہیں، شمسی مہینے نہیں ہیں۔ شمسی مہینے کے حساب سے آپ نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ شمسی مہینہ 29 کا بھی آتا ہے، 30 کا بھی آتا ہے، 31 کا بھی آتا ہے، اور ایک 28 کا بھی آتا ہے، اور قمری مہینے جو ہوتے ہیں وہ 29 ہے یا 30 ہے، 29 ہے یا 30 ہے۔ تو سال میں اسی طرح سے فرق لگ جاتا ہے، دنوں کا فرق لگتا ہے، یہ دنوں کے فرق سے پھر سال میں پھر صدیوں میں جا کے سالوں میں فرق لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں یہ حکم سمجھایا کہ ہم جو اپنے یہ طلاق کے احکام، عدت کے احکام جو شمار کریں گے، کس سے کریں گے؟ یہ اسلامی تقویم سے، ہجری تقویم سے، ہجری کیلنڈر سے، یعنی قمری کیلنڈر سے آپ شمار کریں گے۔ اب 4 ماہ 10 دن کیسے شمار کرے گا؟ 4 ماہ 10 دن اس طرح سے شمار کریں گے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے قمری تاریخ کی پہلی تاریخ کو، قمری سال مہینے کی پہلی، مثلا 1 محرم کو کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اب 1 محرم کو انتقال ہوتا ہے، محرم کی پہلی تاریخ، تو محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الثانی کا مہینہ، یہ 4 ماہ ہو گئے، مزید 10 دن شمار کریں گے۔ اب یہ 4 ماہ چاہے 29 کے 4 مہینے آئے چاہے 30 کے آئے، اس سے بحث نہیں ہے، اس سے سروکار نہیں ہے۔ یہ کب ہے کہ جب پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تو 4 ماہ شمار کریں گے، اور مزید 4 ماہ کے اوپر 10 دن شمار کریں گے۔ لیکن اگر کسی کا انتقال مہینے کے بیچ کی تاریخوں میں ہوتا ہے، پہلی کو نہیں ہوتا، 2 4 6 کے بعد ہوتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر 4 ماہ کا تعین مشکل ہے، پھر 130 دن شمار کریں گے۔ یہ 130 دن شمار کریں گے، 130 دن وہ عورت عدت گزارے گی۔ خیر، یہاں بہت سارے لوگ عدت کے مسائل میں بات پوچھتے ہیں، وہ بھی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ عورت عدت کیسے گزارے گی۔ عورت جو عدت گزارتی ہے، متوفی عنہا زوجہا، یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ عدت گزارے گی، اس طرح سے عدت گزارے گی کہ عدت کے زمانے میں وہ تزیین، زیبائش، آرائش نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، صفائی ستھرائی کی اجازت ہے، لیکن بناؤ سنگار جو عورت شوہر کے لیے کیا کرتی ہے، وہ بناؤ سنگار کرنا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خوشبو کا استعمال، اسی طرح سے جناب کسی بھی زینت کی چیز کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک بات یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جی فلاں صحابہ عدت میں گزر رہی ہے، عدت میں چل رہی ہے، تو کیا عدت کے زمانے میں فلاں سے پردہ ہے؟ تو بھائی دیکھو، پردے کا تعلق عدت کے ساتھ نہیں ہے۔ جن لوگوں سے پردہ ہے عورت کو، چاہے عدت میں ہو جب بھی پردہ، عدت میں نہیں ہے جب بھی پردہ۔ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ عدت کے زمانے میں تو خوب پردے کا اہتمام کرتی ہیں، فلاں سے بھی پردہ، فلاں سے بھی، اس لیے کہ عدت میں چل رہی ہے، اور جیسی عدت ختم ہو گئی تو سارے پردے ختم۔ پردے کا تعلق یاد رکھیں عدت کے ساتھ نہیں ہے، پردہ ایک الگ حکم ہے شریعت کا، عدت ایک الگ حکم ہے شریعت کا۔ تو اس لیے اس پردے کے مسئلے کو عدت کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اسی طرح سے عدت کے زمانے میں عورت کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بغیر شدید مجبوری اور ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نکلے، گھر کے اندر وقت گزارے گی، جہاں شوہر کا انتقال ہوا وہاں وقت گزارے گی۔ ہاں یہ صورت ہے اس کے نکلنے کی کہ اگر وہاں اس کا تحفظ، اس کی جان کا، اس کی عزت کا تحفظ نہیں ہو سکتا، اور کوئی وہاں اس کے رشتہ داروں میں سے، اقربا میں سے اس کی نگہداشت اور حفاظت کے لیے نہیں ہے، تو وہ عدت گزارنے کے لیے دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتی ہے، جہاں اس کو تحفظ ملے عزت کا بھی، اور جہاں اس کو تحفظ ملے اس کی جان کا بھی، وہاں وہ عدت گزارنے کے لیے منتقل ہو سکتی ہے۔
باقی اسی طرح سے طبی معاملات میں اگر بیمار ہے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے جایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو تقریبیں ہیں، شادی کی تقریب، منگنی کی تقریب، فلاں تقریب، بھائی کیا کریں یہ تو مجبوری ہے، نہیں یہ کوئی مجبوری نہیں. مجبوری شریعت اس کو کہتی ہے، مجبوری اس امر کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، جس کے بغیر زندگی ناممکن ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مجبوری. یہ مجبوری نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے آزار پر عورتیں نکل جاتی ہیں، عدت کا زمانہ گزر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ نکلتی ہیں، سخت گناہ گار ہوں گی، گناہ کی بات ہے. عورت کے لیے فرض کا درجہ ہے کہ وہ عدت اپنے گھر کے اندر عدت گزارے. اسی طرح سے جب عدت ختم ہوتی ہے تو عام تصور یہ پایا جاتا ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ عدت سے نکلنے کے لیے عورت کا بن سنور کر باہر نکلنا یا کوئی رسم ادا کرنا ضروری ہے. اس کی بھی کوئی اسلام میں حقیقت نہیں ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عدت کے احکام کا تعلق بھی وہ بھی قمری مہینے کے ساتھ ہے. تو اس لیے قمری تاریخوں کا یاد رکھنا اور ان کے مہینوں کا یاد رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ ہماری پہچان ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے اسی کو پسند فرمایا. قمری تاریخوں سے آپ اپنے حساب کیا کرتے تھے اور اس لیے بھی آپ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا کہ قمری تاریخوں سے حساب کرنا بنسبت شمسی کے آسان ہے. آج کل تو شمسی کیلنڈر ہیں، لکھے ہوئے ہیں، سب پورے سال کا حساب لکھا ہوا ہے، سالوں کا حساب لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. اس زمانے میں یہ لکھت پڑھت ہوتی نہیں تھی. وہاں کیا ہوتا تھا، وہاں چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس سے تاریخوں کا اندازہ ہوتا تھا. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اسی کو پسند فرمایا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عظیم الشان کام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. تو ہم اس کو ہجری سال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف، کہ جس وقت آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اس وقت سے اس سال کا آغاز باقاعدہ سے کیا جاتا ہے. دوسری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ خلفائے راشدین، جن میں دوسرے نمبر پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی محرم کو ہی پیش آیا. پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور 27 ذی الحجہ کو وہ زخمی ہوئے اور پھر کچھ دن زخمی چلتے رہے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے محرم کی پہلی تاریخ کو اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے. اس طرح سے اللہ پاک نے ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور وہ جو عظیم الشان دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما اور اے اللہ مجھے موت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی عطا فرما. یہ دو دعائیں بظاہر آپس میں بڑی ضد تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ دار الامن ہے، وہ دار الاسلام ہے، وہاں کافروں سے لڑائی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں کسی کافر کو دم مارنے کی جرت نہیں ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کی شہادت ہو مدینہ میں، شہادت بھی ہو اور ہو بھی مدینہ میں؟ یہ کیوں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تاکہ میری موت مدینہ میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن کیا جاؤں، اور آپ علیہ السلام کے پڑوس میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی. اور آپ علیہ السلام کا ارشاد پاک بھی ہے کہ جس شخص سے ہو سکے وہ مدینہ میں آ کر مرے، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا. اس تمنا کو بھی مد نظر رکھتے تھے. اور عجیب بات بتاؤں، اس تمنا کو چاہتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے نکلے نہیں ساری زندگی، کہ اگر میں نکل جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر موت آ جائے. اگر میری موت باہر آ گئی، اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ چلو موت کہیں بھی آ جائے، چلو منتقل کر کے آپ کی میت کو، باڈی کو، لاش کو لے جائیں گے اور دفن کریں گے، وہ تصور بھی نہیں تھا. اور اسلام اس چیز کو سراہتا بھی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ آج ہمارے ہاں یہ غلط تصور ہے کہ نہیں بھائی ہم نے اس کو اپنے آبائی گاؤں میں ہی دفن کرنا ہے، اپنے آبائی علاقے میں ہی دفن کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد
اس کی میت کو، اس کی لاش کو زیادہ دیر رکھنا جائز ہی نہیں ہے، سرد خانے میں رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ صرف اتنی دیر وہ لاش آپ باہر رکھ سکتے ہیں جتنی دیر اس کے کفن اور دفن کا، قبر کا انتظام ہو۔ اگر وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے بس 1 گھنٹہ، وہ 10 گھنٹوں میں ہو 10 گھنٹے کی بات ہے، جتنی دیر میں یہ انتظام ہو سکتا ہے اتنی دیر اسے رکھا جائے، اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ رواج پڑ گیا ہے کہ نہیں، اپنے آبائی علاقے میں یہ دفن ہو۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیے گا، اگر انسان کے پاس عمل صالح ہو، نیک اعمال ہوں، تو چاہے آبائی علاقے میں دفن ہو چاہے سفر میں دفن ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ احد کے مقام پر شہید ہوئے تو احد کتنا کوئی میلوں کا راستہ ہے، مدینہ منورہ سے متصل تو احد کا میدان ہے، 2 سے 2.5-3 میل کا راستہ ہے۔ اس وقت مدینہ چھوٹا تھا، سمٹا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی ان 70 کو، میرے چچا ہیں حمزہ ہیں، ان کی لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں، چلو ان کو ہم لے جاتے ہیں، ان کو وہاں جا کے دفن کریں گے، شہر کے اندر دفن کریں گے، گھر کے پاس دفن کریں گے، نہیں۔ اب یہ شخص ہے، اس کا اور اس کا عمل ہے بس، تو یہ تصور غلط ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تمہارے عزیز کا، تو اس کو جلدی جلدی اپنی منزل تک لے جاؤ، جلدی کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کو اپنی اچھی منزل کی طرف جلدی لے جاؤ۔ اب آپ اس کی اچھی منزل کی طرف نہیں لے کر جا رہے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ بد اور برا ہے تو اپنے کندھوں سے اس کو ہٹاؤ۔ وہ بد اور برا جو آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اپنی زیر نگرانی رکھا ہوا ہے، کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو اس لیے دونوں صورتوں میں آپ نے ارشاد فرمایا جلدی کرو، جلدی کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، جب نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت خود کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو مجھے لے جاؤ، جلدی کرو جلدی کرو۔ اس کو آخرت کے مناظر نظر آتے ہیں، اس کو جنت کے ٹھکانے نظر آتے ہیں، وہ کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو مجھے قبر کی طرف لے جاؤ۔ اور جب بد کا انتقال ہوتا ہے، برے انسان کا، وہ کہتا ہے اخرونی اخرونی، مجھے دیر سے دیر سے دیر سے، جلدی نہیں کرو، پیچھے لے جاؤ مجھے، ابھی کیوں دفن کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آگے اس کو عذاب نظر آ رہے ہیں۔ تو بڑی سخت منازل ہیں آخرت کی، بڑی کڑی منازل ہیں آخرت کی۔ اللہ پاک ہم سب کی وہ منازل آسان فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی پتہ ہے آخری کیا دعائیں تھیں؟ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری حفاظت فرمانا، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری آسانی فرمانا۔ یہ چیزیں کرنے کی ہیں، یہ دعائیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید نہ ہو اور قیامت کے دن شہیدوں سے اٹھایا جائے؟ فرمایا ہاں، جو روزانہ موت کو 25 یا 27 مرتبہ یاد کر لے، اللہ قیامت کے دن اس کو شہیدوں سے اٹھائیں گے۔ تو یہ ہم بھی یاد کر سکتے ہیں، اللہ سے یہ مانگا کریں، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری حفاظت فرمانا، میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ یہ ایک الگ میرا موضوع ہے، پھر کبھی بات کروں گا اس موضوع پر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا تھی کہ مجھے شہادت بھی ملے اور شہادت بھی مجھے مدینہ میں ملے، تاکہ میں مدینہ سے باہر نہ دفن ہوں۔ میں نے عرض کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حج کو نہیں جا رہے تھے کہ حج کو چلا گیا تو ایسا نہ ہو میں مکہ میں میرا انتقال ہو جائے اور میں مدینہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو ایک بار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو دل میں یہ تمنا آئی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے شہر میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور عمرے اور حج کا بھی جی چاہتا ہے، لیکن اس ڈر کے مارے نہیں نکلتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے باہر میری موت آئے اور میں وہاں ہی دفن کر دیا جاؤں۔ لہٰذا آپ مجھے یہ بتائیے کہ میری موت کب آئے گی؟ خواب میں یہ پوچھ لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس طرح سے اشارہ فرمایا، یہ 5 انگلیاں آپ نے دکھائی،
5 کا عدد آپ نے دکھایا۔ اب صبح اٹھے تو حیران ہو گئے کہ اس سے مراد کیا ہے، 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 سال ہیں، کیا ہے؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہترین معبر تھے، خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، انہی کے زمانے میں تھے۔ تو ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ علیہ السلام سے میں نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 5 دن مراد ہیں یا 5 ماہ یا 5 ہفتے یا 5 سال؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ 5 ماہ 5 دن 5 سال مراد نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کب مرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، لہذا تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مالک وقت کے بڑے مجتہد، محدث، فقیہ، امام ہونے کے باوجود بھی ایک مسئلہ درپیش آیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، وہاں سے مسئلہ پوچھوایا کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی، میں ان سے پوچھ لوں۔ آج پوچھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، دین سیکھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ جو اپنی سوچ میں آئے گا، جو اپنے ذام میں آئے گا، جو اپنے خیال میں آئے گا، اپنے خیالوں کے پیچھے آدمی چلتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی، آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمنا بھی ان کی پوری فرمائی، اور مدینہ طیبہ کے اندر ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور وہ اس طرح سے کہ نماز پڑھانے کے لیے فجر میں جب تشریف لائے تو ایک موجوسی غلام تھا، وہ چھپ کے پہلے سے محراب میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے پے در پہ مسلسل وار کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر وار ہوئے تو 6 سخت ضرب لگی حضرت عمر کو، 6 نشان پڑے، اور وہ اتنے شدید زخم تھے کہ جب اٹھا کے لے جائے گئے، پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی ہو گئی، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ مجھے کس نے مارا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو لولو فیروز مجوسی نے مارا ہے۔ تو پھر ارشاد میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری شہادت کو قبول فرما لیا، شکر ادا کیا اللہ کا۔ اور پھر اس کے بعد جب گھر لے جائے گئے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو خاص اور دیگر اپنے رفقا کو، اصحاب کو وصیتیں فرمائیں، اور یوں حال تھا جسم کا کہ دودھ پلایا گیا تو وہ بھی آنتڑیوں سے باہر آ گیا۔ تو بہرحال 1 محرم کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں جو چند اہم باتیں تھیں، ایک تو یہ بات میں نے عرض کر دی ہے، اور 2-3 باتیں اور عرض کرتا ہوں، ہمیں سمجھ میں آئے کہ ان کی خلافت کس طرح کی خلافت تھی۔ سب سے پہلی بنیاد خلافت کی اللہ کے احکام کا جاری کرنا تھا، یہ سب سے پہلے خلفائے راشدین چاروں کی زندگیوں میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں یہ سب سے اول ترجیح تھی، اللہ کے احکام کو ترجیح دینا، اس کے لیے اپنی جان کو پیش کر دینا، اس کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر دینا، اس کے لیے اپنے خاندان کو قربان کر دینا، اس کے لیے ہجرت کا موقع آئے تو وہ بھی کر گزرنا، وطن اپنا چھوڑ دینا، کہ سب سے پہلی بنیاد کیا تھی؟ اللہ کے احکام کا نفاذ، اجراء احکام۔ اس لیے فرمایا سورۃ النور میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا سے یہ وعدہ کیا، اللہ تمہیں زمین میں استخلاف، خلافت عطا فرمائے گا، اور اس خلافت کی ذمہ داریاں اللہ نے خود وہاں متعین کر دی کہ خلافت کی ذمہ داریوں میں یہ ہے اللہ کے سوا کسی کی بندگی اس خلافت میں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، خلافت کی ذمہ داریوں میں نماز کا قیام ہے۔ نمبر 3، خلافت کی ذمہ داریوں میں زکوٰۃ کا نظام ہے، مسلمانوں کا معاشی نظام بہتر کرنا، وہ زکوٰۃ، وہ عشر، وہ خراج، ٹیکس، ان تمام معاملات سے مسلمانوں کا معاشی نظام بہتر ہوگا۔ زکوٰۃ جو مسلمان سالانہ اپنی آمدنی کا، وہ بھی صاحب مال آمدنی کا 2.5% حصہ نکالتا ہے،
یہ کہلاتا تھا یہ زکوٰۃ۔ عشر کہ مسلمان اپنی زمین کی جو نکلنے والی پیداوار ہے اس میں سے 5%، 10%، 15%، 20% تک ہوتا تھا، 5 سے لے کر 20 تک یہ مسلمان ادا کرتے تھے، اس کو عشر کہا جاتا تھا۔ اور خراج جو کافر ہمارے مسلمانوں کی زمینوں کے اندر آباد تھے، اسلامی مملکت میں جو کافر آباد تھے اور کافروں کے پاس جو زمینیں تھیں، ان زمینوں سے جو پیداوار نکلا کرتی تھی اس پیداوار کا ایک مخصوص حصہ بیت المال میں جمع کرانا ہوتا تھا، اس لیے کہ اسلامی ریاست کافروں کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، ہر چیز کا تحفظ کرتی تھی، تو لہٰذا اس کے بدلے میں ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ سالانہ اپنی آمدنی کا اتنا ٹیکس دے گے۔ اس کے علاوہ جو ملک کے اندر رہنے والے ذمی ہوتے تھے، غیر مسلم قومیں آباد ہوتی تھی، اگر وہ مالدار ہے، زیادہ پیسہ ہے تو اس کا ایک زیادہ حصہ، اور وہ زیادہ سے زیادہ حصہ کتنا ہوتا تھا؟ سالانہ 35 درہم دینے ہوتے تھے اس کو، اور متوسط ہوتا تھا تو متوسط کو 24 درہم دینے ہوتے تھے، اور غریب ہوتا تھا کم تو اس کو 12 درہم سالانہ ٹیکس دینا ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم فقیر ہو، ایسا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو اسلامی ریاست اس کا تعاون کرتی تھی، اسے کھلاتی تھی، اس کے خرچے برداشت کرتی تھی، اس کو ٹیکس معاف کر دیا جاتا تھا۔ اور بڑھاپے کی جب اس سطح پر پہنچ جاتے تھے کہ اب کمائی سے وہ عاجز آ گئے ہیں، تو پھر اسلامی ریاست ان کے تمام اخراجات کی کفالت خود کیا کرتی تھی۔ تو یہ معاشی نظام تھا حضرت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے اور تیسری ذمہ داری خلافت کی امن کا قیام، اللہ کے احکام کا اجرا، خاص طور پر پھر تاکید کی ہے نماز کی، پھر زکوٰۃ کی، اور پھر اس کے بعد امن کا قیام، کہ یہ خلافت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے ان ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا وہ فاسق شمار کیا جائے گا۔ اور جب اسلامی ریاست کے اندر یہ ذمہ داریاں انجام نہیں دی جائیں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس امن کو پھر سے خوف میں بدل دیں گے، پھر حالات بدل جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پہلا جو نظام تھا خلافت راشدہ کا کہ اللہ کے احکامات کا اجرا، اور دوسرا شورائی نظام تھا۔ شورائی نظام، مشاورت سے معاملات طے ہوتے تھے۔ قرآن ایک دلیل ہے، سنت ایک دلیل ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملتا، باہمی صحابہ کی مشاورت ہوتی تھی، اور اس مشاورت میں سب سے زیادہ ترجیح جو دی جاتی تھی وہ اہل بدر کی رائے کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اہل بدر کی رائے جس طرف ہوتی تھی اسی پر سارے اتفاق کر لیا کرتے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی اور بڑے سے بڑا معاملہ بھی مشاورت سے طے ہوتا تھا۔ اور اسی لیے آپ علیہ السلام نے بھی بتایا اس امت کی خیر ہے اس وقت تک جب اس امت میں مشاورت رہے، اور جب اس امت میں مشاورت ختم ہو جائے، ایسا ایک اقتدار آ جائے کہ جو صاحب اقتدار کی منشا ہو اسی کو نافذ کیا جائے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، پھر امت خیر پر نہیں رہے گی، پھر اس امت سے خیریں ختم ہو جائیں گی۔ اور تیسرا ایک نظام یہ تھا، ایک اصول یہ تھا خلافت راشدہ کا کہ نئے امراء کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا تھا، وہ خاندان اور اقربا پروری کی بنیاد پر یا مال کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، وہ صلاحیت کی بنیاد پر ہوا کرتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک تقوی دار ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مجھے فلاں جگہ کا والی بنا دیا جائے، تو آپ نے فرمایا آپ میں اس کی اہلیت نہیں ہے، آپ میں اس نظام کو سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے۔ تو اہلیت دیکھی جاتی تھی کہ ایک آدمی نیک بھی ہو، تقوی دار بھی ہو، اور اس نیکی اور تقوی داری کے ساتھ ساتھ وہ اس کام اور منصب کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس پر بڑی سخت کڑی نظر ہوتی تھی کہ طالب کو، طلب کرنے والے کو، عہدہ طلب کرنے والے کو کبھی عہدہ نہیں دیا جاتا تھا۔
منصب کا جو طلب کرنے والا ہوتا تھا اس کو نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو طلب کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اور جو جتنا مانگتا ہے اور اہل ہوتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو یہ مختصر سا نظام تھا خلافت راشدہ کا، جو میں نے اس کے 4 اصول آپ کے سامنے ذکر کیے، اور بھی بہت تفصیل ہے اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔